رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہوگا وہ موضوع ہے سوشل میڈیا شریعت کے آئینے میں، کہ سوشل میڈیا جو ہے اس وقت ہماری ایک ضرورت، ہماری ایک عادت بن گئی ہے۔ شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بڑا اہم اور عمل کرنے والا موضوع ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خمیسہ نامی ایک خوبصورت ڈیزائن والی چادر پیش کی گئی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک ڈیزائن والی خوبصورت چادر آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ اس چادر کے پھولوں کی سبب توجہ نہ بٹ جائے۔ چادر کے اوپر ڈیزائن تھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ اس کے اندر جو پھول بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے میری توجہ کیا ہو جائے، بٹ نہ جائے۔ لہٰذا یہ چادر جو ہے ابو جہم صحابی کو دے آؤ۔ حضرت مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ وہ جو چادر تھی اس کے اوپر بیل بوٹے ڈیزائن بنے ہوئے تھے، اور یہ اونی سیاہ چادر تھی جو ابو جہم نے بطور گفٹ جو تھی وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اوڑھ کر نماز پڑھی، پھر انہیں واپس لوٹا دی۔ اب یہ وہ کون سی ہستی ہیں؟ یہ ہمارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس قدر مست اور لگن کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، بلکہ آپ کے صحابہ کرام کی سیرتیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب ایک صحابی کے جسم کے اندر تیر پیوست ہو چکا تھا جو نکل نہیں رہا تھا تو کسی نے مشورہ دیا جب یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تب نکالنا، کہ تب ان کے جسم کو کچھ خبر ادھر ادھر کی نہیں ہوگی، اور یہ جسم اللہ کی جب بندگی میں جائے گا تو پھر تیر نکالنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اور بخاری کی ہی حدیث پاک ہے کہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور دشمن تیر برسائے جا رہے ہیں اور وہ اپنی نماز جاری رکھے ہوئے، تیر کھائی جا رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہے ہیں۔
پھر صحابہ کے صدقے اولیاء کرام کے واقعات کہ ایک اللہ کے ولی نماز پڑھ رہے ہیں، چھت سے سانپ گرا، قریب بچہ تھا، گھر میں شور مچ گیا، بچے کو جان بڑی مشکل سے بچائی گئی، تو سلام پھیرنے کے بعد کہتے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا سانپ نے پورے گھر میں شور شرابہ تھا، کہتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وہ ہستیاں جو تھیں کس قدر اپنی نماز کے اندر توجہ رکھتی تھیں، اور آقا علیہ السلام کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں معراج کے متعلق فرمایا ما زاغ البصر، کہ جن کی آنکھ ادھر ادھر نہیں گئی۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں دیکھی جو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، عقل سوچ نہیں سکتی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے اندر کھوئے نہیں، آنکھ ادھر ادھر نہیں گئی، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تیار تھی۔ نہ دل پٹا اور نہ آنکھ بٹی۔ اور وہ ہستی صرف ایک بیل بوٹے والی چادر کے متعلق فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ توجہ نہ بٹ جائے، اور چادر واپس کر دی۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ہر وہ چیز جو ہمارا عبادت کے اندر دھیان بٹائے، ہم نے اس سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اب موبائل جو دیکھ لیں آپ، اس کا خریدنا، اس کا استعمال کرنا سب جائز ہے۔ اب اس موبائل کی وجہ سے ہماری نمازوں میں کتنا خلل آتا ہے۔ نماز کے دوران ہی کئیوں نے ایسی ٹون رکھی ہوتی ہے کہ پوری مسجد جو ہوتی ہے وہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں مسجد میں آ کر بھی موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ باہر کے کئی ممالک میں ایسی ویڈیوز پڑھی ہیں، وہ تراویح بھی موبائل پر دیکھ کر پڑھا رہے ہیں، پتہ نہ چلے۔ کئی پاکستان کے اندر بھی ڈنڈی مار رہے ہیں لوگوں کی نمازیں خراب کر، موبائل کھول کر ایسے رکھ کر تو تراویح پڑھا رہے ہیں۔ یعنی کون سی ایسی جگہ ہے عبادت کے اندر، کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں ہم موبائل کو نہ چھوڑ رہے ہیں؟ ہر ہماری نماز کے اندر دھیان بٹتے ہیں، عبادت روزے رکھ کر ہم اپنا سارا وقت جو ہے وہ موبائل پر گزار دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اندر۔ اسی طرح دیگر معاملات ہیں، گلی محلے میں، بازاروں میں، جہاں جائیں گانے باجوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یا نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں تو کوئی کہیں بیٹھا پاس بچہ جو ہے یا کوئی گھر والا وہ موبائل کے ذریعے پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے، ساری نماز میں دھیان اسی کی طرف ہے، روک بھی نہیں سکتے۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری، آپ کا ایک باغ تھا، ایک مرتبہ آپ وہاں نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز ہوگی کیونکہ بعض جماعت تو صحابہ کرام جو تھے وہ حضور کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے۔ جب باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک دیکھتے ہیں کہ خاکی رنگ کا کبوتر باغ سے اڑا اور باہر نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر اڑنے لگا۔ خوبصورت رنگ کا کبوتر تھا اور وہ باغ میں اس طرح جھوم رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ کو یہ خوبصورت منظر جو تھا وہ اچھا لگا نماز کے اندر ہی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، نماز کے اندر ہی آپ کو رکعتیں بھول گئی، اس کی طرف توجہ گئی کبوتر کی طرف، تو کیا ہوا؟ رکعتیں بھول گئیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے اوپر دکھ ہوا کہ ایک کبوتر کی وجہ سے میرا نماز میں کیا ہو گیا ہے؟ دھیان بٹ گیا ہے۔ آپ نے وہ باغ جو تھا، اتنا بڑا باغ، اتنا اہم باغ، قیمتی باغ، اس وجہ سے وقف کر دیا کہ اس کی وجہ سے میری نماز میں خلل آیا۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ
ایک باغ کس کی وجہ سے وقف کر دیا؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر کبوتر آیا، جس کی وجہ سے میری نماز میں کیا ہو گیا؟ خلل پڑ گیا۔ اب ہماری نمازوں کا ہی حال دیکھیں، جو کام ہم چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں سارا حساب ہم نماز میں مکمل کرتے ہیں۔ کندے کو کنے پیسے لینے نے، کنوں کنے پیسے دینے نے، نماز کے بعد میں کنوں کی کہنا ہے، نماز کے بعد کنوں فون کرنا ہے، نماز کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، وہ سارا پلان جو ہوتا ہے وہ اپنی نماز کے اندر ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس طرح احسان کی جو عبادت کی تعریف بیان فرمائی، فرمایا کہ اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اتنی کیفیت پیدا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے وہ عبادت کا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام یاد کرو، اپنے رب کا نام یاد کرو، یعنی دن ہو رات ہو ہر حال میں قرآن کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ پاک کو یاد کرو۔ اور مزید فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ اپنے رب کو یاد کرو، دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ اس طرح یاد کرو کہ بقیہ سب سے کیا ہو جاؤ؟ ٹوٹ جاؤ، صرف رب کے ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں، اپنے صحابہ کے ساتھ بڑی پیار محبت والی باتیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ کے چہرے کا جو رنگ تھا وہ بدل جاتا تھا، آپ کے جسم کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ رب کے حضور کھڑے ہونے کا جب وقت آتا تھا تو آپ ایسے ہوتے تھے کہ جیسے آپ پہلے اس طرح ہیں ہی نہیں جس طرح پہلے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کی طبیعت کے اندر تبدیلی آ جاتی تھی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ، کہ جب عبادت کرو تو اس طرح کرو کہ تمہارا دھیان کس کی طرف ہو؟ صرف رب کی طرف۔ حضرت رابعہ بصریہ عظیم ولیہ ہے، بکثرت نوافل پڑھنے والی تھی، اور کہتی تھی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت والے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو تو آپ مجھ سے خوش ہو کر دوسرے نبیوں کو کہیں کہ یہ میری امت کی ایک خاتون ہے جو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتی تھی۔ اور آپ کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کے بارے میں کئی واقعات مشہور ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھی عبادت کر رہی تھی تو باہر موسم بڑا پیارا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اور جو رین بو ہوتی ہے نا، آسمان پر ایسے مختلف رنگوں کی لائن بن جاتی ہے، تو وہ 7 رنگوں کی ایک خوبصورت لائن دائرہ بنا ہوا تھا۔ تو آپ کی خادمہ نے کہا کہ آپ باہر آ کر دیکھیں کتنا پیارا منظر ہے، کتنا حسین منظر ہے۔ تو حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اندر آؤ، میرے ساتھ بیٹھ کر یہ منظر بنانے والے کو یاد کرو۔ ارے تکبیر، اللہ یا رسول۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم عبادت بھی کریں تو ساتھ جو ہوتا ہے نا ہماری وہ ویڈیو چل رہی ہے، لو جی میں طواف کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کر کر اپنا ہاتھ دکھاتے، دیکھو جی وہ پیچھے کعبہ میں آیا جی۔ بلکہ بعض لوگ تو اتنے جری ہیں، روضہ رسول کی طرف پیٹھ کر کر اپنی تصویر، اپنی ویڈیو بناتے ہیں۔ اس نبی کی بارگاہ میں آ کر بھی دھیان کس کی طرف ہے؟ لوگوں کی طرف ہے، کہ لوگوں کو میں بتاؤں میں عمرہ کر رہا ہوں، لوگوں کو میں بتاؤں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں۔ یعنی ایک اگر ریاکاری ہے تو یہ تو ثواب ہی کوئی نہیں، اگر ریاکاری نہیں اللہ کی رضا کے لیے ہے تب بھی عبادت کے اندر کیا ہے؟ خشوع خضوع کوئی نہیں، انجوائے کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو، اپنی عبادت کو بھی ویڈیو کے ذریعے خام خواہ بنائے جا رہے ہیں۔ یعنی شریعت کہتی ہے
کہ اللہ کی طرف اس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب سے کٹ ہو کر اسی کی طرف ہو جاؤ. اور ہم کیا ہیں؟ ہم سب کے ساتھ مختصر طور پر عبادت کرتے ہیں. ہمارا تو بس نہیں چلتا تو ہم اپنی لائیو ویڈیو رکھ کر نماز پڑھنی دکھائیں کہ میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں. کوئی اگر ہو تو بندے کو رکھ لیں کہ لو جی میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں, میرے ساتھ تو میری ویڈیو بناتے رہنا. ہماری سوشل میڈیا کے اندر اس قدر جو ہے وہ انٹری ہو چکی ہے, اس قدر ہم اس کے اندر دنس چکے ہیں کہ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ ویڈیو کے ذریعے, ہر چیز کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے چلا رہے ہیں. حالانکہ سوشل میڈیا کے فائدے بھی بہت ہیں, اس کا انکار نہیں ہے. ایک موبائل کے ذریعے ہمیں کیلکولیٹر بھی ملتا ہے, اپنے سے بات کرنے کا بھی وقت مل جاتا ہے. پہلے زمانوں میں کتنی آزمائش تھی, اب جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر میسج کر دیتے ہیں. اس کے جائز استعمال معلومات بھی ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اس کے نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. جیسے شراب ہے نا, شراب کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, کہ اس کے جو وبال ہیں, اس کا جو برائی ہے وہ زیادہ ہے اس کی کس سے؟ اس کے نفع سے. کہ شراب سے بظاہر تھوڑا سا سکون ملتا ہے جس کو لوگ نفع سمجھتے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کا وبال, اس کا نقصان کیا ہے, وہ زیادہ ہے. کہ شراب پی کر بندہ ہر گناہ کر لیتا ہے, عقل سلامت نہیں رہتی. بظاہر وہ تھوڑا سا سکون چاہتا ہے, لیکن اس کے نقصان کیا ہے, وہ زیادہ ہے. اسی طرح سوشل میڈیا, بظاہر ہم اس کے بڑے فضائل بیان کریں, لیکن اوورآل ہم اس کا مس یوز زیادہ کر رہے ہیں. کئی تو گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, کئی گناہوں کے علاوہ بھی فضول, جہاں کہیں بیٹھے ہوں گے آپ, جہاں مرضی چلے جائیں, شادیوں پہ چلے جائیں, دوستوں کی محفل ہو, خاندان ہو, گھر ہو, 2 منٹ بعد کہہ کے فوراً اپنا موبائل چلانا شروع ہو جائے. کوئی فیس بک چلا رہا ہے, کوئی کچھ چلا رہا ہے, کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے, کوئی گفتگو, کوئی اظہار خیال, کوئی اس کو وقت دو, کوئی کچھ, کوئی فکر, ہر ایک اپنے اپنے میں. کئی تصویریں تو ایسی دیکھنے میں آتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا کہ یار یہ کہاں آئے ہوئے ہیں. شادی میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے اپنا اپنا موبائل چلا رہے ہیں, یعنی کام بھی کوئی نہیں. بس ایک وقت پاس کرنے کے لیے ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ جب بھی فارغ ہونا ہے موبائل ہی چلانا ہے. گھر والوں کے ساتھ کوئی وقت, بچوں کے ساتھ کوئی کھیل کود, اپنے جسم کو تھوڑی سی ورزش کے لیے کوئی نہیں. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنا جسم خراب, اپنی آنکھیں خراب, اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق خراب, وہ ہوتے رہیں. میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں, میں بڑا کاروبار کر رہا ہوں. دلیلیں ان کے پاس بڑی ہوتی ہیں. ہر بندہ جو 2 نمبری بھی کر رہا ہو دلیلیں وہ دیتا ہے. رشوت خور بھی دلیلیں دے گا, چور ڈاکو بھی دلیلیں دیں گے کہ جی ساڈا گزارا نہیں ہوتا, کی کریے, نوکری نہیں ملتی پہ تو مجبوراً ڈاکے مارنے. ہر دلیل ویلڈ ہو یہ ضروری نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ یار میرا مقصد زندگی کا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ زندگی کا مقصد کیا تھا, اور تو کس مقصد کے لیے دنیا میں بیٹھا ہوا ہے کہ فضولیات, اللہ سے غافل ہو کر. اور قرآن پاک میں سورہ عصر کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے, کہ اس کی قسم ارشاد فرما کر اللہ پاک نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ جس طرح عصر کا وقت دن کا اختتامی وقت ہے, اس وقت کام کاج کرنے والے, بازار میں دکانیں چلانے والے اپنی دکانیں سمیٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے زمانوں میں لوگ مغرب سے پہلے کاروبار بند کر دیتے تھے. تو فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ جس نے دن بھر جو کچھ نہیں کمایا جلد وہ اپنے گھر پہنچے گا, اس کے بال بچے اہل و عیال اس کے گرد جمع ہو جائیں گے.
اور پیسوں اور کھانوں کا مطالبہ کریں گے تب اس کو شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ ایسے ہی انسان دنیا اپنے اثر کے وقت پر ہے، قیامت قریب آ گئی ہے، جلد ہی موت اپنا جال بچھا دے گی، تیری روح نکال دی جائے گی، تجھے اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ نادان جو غفلت میں دن رات گزارتا چلا جاتا، وہ کتنے خسارے میں ہے، کتنے نقصان میں ہے کہ قیامت والے دن وہ کیا لے کر جائے گا، اور قیامت والے دن وہ کس قدر ندامت اور شرمندگی میں ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ کہ جس طرح کچھ کمایا نہیں، گھر میں جائیں دکانیں بند کر کر، کاروبار بند کر کر، تو بندے کو گلٹی ہوتا ہے کہ یار آج کوئی کمائی نہیں ہوئی، گھر والے کیا کہیں گے۔ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور مرنے کے بعد قبر میں اسی طرح ندامت ہوگی جب نامہ اعمال میں کچھ نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا کہ والعصر، زمانے کی قسم، بے شک انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے۔ قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب پہنچا تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، میں انتظار میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے جو ہی سلام پھیرا تو فرمایا اپنا کام بتاؤ، مجھے جلدی ہے۔ میں نے عرض کیا کیا جلدی ہے؟ فرمایا اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، نہ جانے کب ملک الموت میرے پاس پہنچ جائیں اور میری زندگی ختم ہو جائے، تو جتنی زندگی باقی ہے مجھے اللہ کی بندگی کرنے دو۔ ہم تو پہلی بات ہے کہ کوئی نوافل وغیرہ پڑھتے ہی نہیں، پڑھنے بیٹھ جائیں تو کوئی آ جائے تو پھر ہم سارا وقت اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام ہے تو جلدی بتاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی موت کا انتظار ہے کہ کب موت آ جائے اور کب میرے پلے کچھ بھی نہ ہو۔ حضور علیہ السلام جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کو قیامت کا بھی علم تھا، کب آئے گی، کیا کیا نشانیاں آئیں گی، جمعے والے دن آئے گی، 10 محرم کو آئے گی، سب کچھ بتایا۔ اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ لقمہ منہ میں ڈالنے کے بعد یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ پیٹ میں جانے سے پہلے ہی کہیں میں دنیا سے نہ پردہ کر دوں۔ جن ہستیوں سے موت بھی اجازت لے کر آتی ہے ان کا اتنا خوف خدا تھا، اور ہمیں پتہ بھی کچھ نہیں، ہم غفلت کے ساتھ زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ ایک نارمل آدمی آج سے کئی سال پہلے کی تحقیق تھی کہ ایک نارمل آدمی دن میں تقریباً 30 مرتبہ اپنا واٹس ایپ چیک کرتا ہے تقریباً، لیکن آج وہ 30 سے ہم کتنا آگے چلے گئے ہیں۔ ہر 10 منٹ بعد، ہر آدھے گھنٹے بعد بندہ واٹس ایپ کھول کر چیک کرتا ہے کہ کیا میسیج ہے، اس کو چیک کرے گا۔ پھر اگر زیادہ ٹائم ہے تو فیس بک کو کھول کر، ٹک ٹاک کھول کر بیٹھ جائے گا۔ کئیوں کو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی میوزک والی باتیں سن رہے ہیں، میوزک کے ساتھ مسجد میں شور مچ رہا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اس قدر اب کئی اپنے آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں، اور میں مولویوں کی تقریریں سنوں، اور میں دینی کلپ سننا۔ یہ تسلی جو ہوتی ہے بعض ہم اپنے آپ کو دے دیتے ہیں کہ میں دین کے لیے کر رہا ہوں، لیکن وہ دین کے لیے کم ہو جاتا ہے، بقیہ کاموں کے لیے کیا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کہ چیز ہی ایسی ہے سوشل میڈیا، ایک نشہ ہے کہ بندے کو جب وہ لگ جاتا ہے تو بندہ بار بار اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس تشریف لائے۔ خلیفہ نے کہا اے منصور، میں آپ کو 1 سال کا وقت دیتا ہوں، ایک سوال کا جواب تلاش کر کے لائیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ وقت کا بادشاہ ایک ولی اللہ سے کہتا ہے 1 سال کا وقت ہے، 1 سال کے اندر مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے اور سب سے زیادہ جاہل کون ہے۔ یہ سوال کا مجھے
جواب چاہیے۔ یہ سوال سن کر حضرت منصور واپس چل پڑے۔ ابھی محل کے دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ واپس لوٹ آئے۔ بادشاہ بولا واپس کیوں آ گئے؟ جواب مل گیا؟ تو کہا ہاں جواب مل گیا۔ وہ یہ کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو نیکیاں بھی کرے اور اللہ پاک سے ڈرتا بھی رہے۔ نیکیاں بھی کرے اور کیا کہے؟ اللہ سے ڈرتا بھی رہے۔ یہ سب سے زیادہ کون ہے؟ عقل مند ہے۔ جبکہ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ کرے پھر بھی عذاب سے بے خوف ہو جائے۔ ہمارا حال گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، جب عذاب کی بات آتی ہے اوے اللہ بخشن والا، اسی سرکار دے امتی ہیں، سانو کچھ نہیں ہونا، پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سن رکھا ہے۔ حضور کی امت کے افراد کا جہنم میں جانا حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے امتی پہلے ہتھئی جنتی سارے چلے جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ کئی خوش نصیب ہوں گے، حدیثوں میں آیا ان کی کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، لیکن ہر کوئی ہم میں سے جائے یہ ضروری نہیں۔ عقل مند کون ہے؟ جو نیکیاں بھی کرے اور کیا کرے؟ ڈرتا بھی رہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام۔ خالی امید ہی نہ ہو اور خالی خوف ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو، درمیانی کیفیت۔ فرمایا کہ جاہل وہ ہے کہ جو اب گناہ بھی کرتا ہے اور عذاب سے بھی بے خوف ہے۔ یہ جواب سن کر عبد الملک جو بادشاہ تھا اس پر رقت طاری ہو گئی، اتنا رویا کہ آنسوؤں سے کپڑے تر ہو گئے۔ پھر کہا اے منصور خدا کی قسم آپ نے درست فرمایا۔ پھر بولا اے منصور قرآن کی کوئی آیت سنائیے۔ تو حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے اچھے تمام اور برے اپنے اعمال کے ساتھ موجود ہوگا تو تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے کہ قیامت والے دن بندہ اچھے اعمال کے ساتھ بھی ہوگا اور برے، اور جب قیامت کا منظر ہوگا تو بندہ اپنے برے اعمال دیکھ کر کہے گا کہ کاش ان اعمال کے ساتھ میری دوری ہو جائے، یہ میرے کھاتے میں نہ آئے۔ جب یہ آیت عبد الملک نے سنی تو خوف خدا کے غلبے سے بولے کہ اے منصور تو نے مجھے مار ڈالا۔ یہ کہتے ہی غش کھا کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو جب افاقہ ہوا تو بادشاہ بولا اے منصور اللہ پاک کا فرمان وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت منصور نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک تمہیں اپنی پکڑ اور عذاب سے ڈراتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ پھر رویا۔ جب افاقہ ہوا تو پوچھا اللہ پاک کا فرمان ما عاملت من خیرا محضرا وما عاملت من سوء، اس کا کیا مطلب ہے کہ اچھے اور برے اعمال پائے گا؟ تو فرمایا روز قیامت ہر چھوٹا اور ہر بڑا گناہ بندے کے سامنے کر دیا جائے۔ یہ سن کر بادشاہ اتنا رویا کہ پھر اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ پھر کہا اللہ کی قسم جو اس آیت کریمہ میں غور کرے پھر بھی اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہے بے شک وہ گمراہی میں ہے۔ یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کل قیامت والے دن ہمارے کیا ہوگا؟
سامنے ہوگا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے ہم ایسے گناہ کرتے ہیں تنہائی میں کہ بظاہر ہم لوگوں کے اندر نیکوکار پرہیزگار ہیں، لیکن تنہائی آج کے دور میں ایک فتنہ بن گئی۔ جس کی بھی تنہائی ایسی ہو کہ اس کا موبائل اس کے ساتھ ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور اس کے اندر سوشل میڈیا کے اندر بندہ بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ ناممکن ہے۔ آپ نعت بھی سن رہے ہیں، آپ بیان بھی سن رہے ہیں، تو درمیان میں مشہوری آ جائے گی۔ یہ شروع کے اندر اب یوٹیوب جو ہے وہ چاہے آپ نے اپنا چینل مونوٹائز کروایا ہوا یا نہیں کروایا ہوا، ہر چینل کے شروع میں وہ مشہوری ڈال دیتا ہے۔ اب آپ نے نعت سننی ہے، آپ نے کچھ بھی سننا ہے، آپ کو پہلے مشہوری کیا ہوگی؟ وہ دیکھنا ہوگی۔ اور اپنی آنکھوں کو گناہوں سے پور کرنے کے بارے میں فرمایا قرآن پاک میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے۔ آنکھ کے بارے میں کہ کیا دیکھا، کان کے بارے میں کہ کیا سنا، اور دل کے بارے میں کہ دل کے اندر تمہارے کیا نظریات تھے، ان سب سے کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ خالی زنا جو ہے وہ شرمگاہ کا نہیں ہے، شریعت نے آنکھوں کا زنا بھی قرار دیا کہ بد نگاہی کرنا کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور بد نگاہی کا عذاب کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام نظر سے پر کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، عورت کے حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں قیامت کے دن آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ اور حضرت علاء بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے حدیث پاک میں جس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی وہ کیا پائے گا؟ سنیں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف، عورت کی خوبیاں، اس کے حسن کی طرف، اس کے جسم کی طرف، اس کے سینے کی طرف، اس کی پیٹھ کی طرف، جو ایک عورت کی طرف پرکشش والی چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف نظر کرے، پہلی نظر تو معاف ہے اچانک پڑ گئی، فرمایا جب نظر پڑی اس نے فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اللہ کی رضا کے لیے، خوف خدا کی وجہ سے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس میں وہ لذت پائے گا۔ ہم کبھی بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، یار یہ ساری رات کس طرح عبادت کر لیتے، یہ ساری رات کیسے قرآن پڑھ لیتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس طرح ہمیں لذیذ کھانوں میں لذت ملتی ہے، جس طرح ہمیں اچھی چیزیں پینے میں لذت ملتی ہے، جس طرح ہمیں اور کاموں سے لذت ملتی ہے، ان نیکوں کو اللہ کی بندگی سے ویسی لذت ملتی ہے۔ اصل کیا تھا؟ عبادت کی لذت مل جانا، کہ جب بندے کو عبادت کی لذت مل جائے تو جس طرح ہم بار بار اپنا موبائل چیک کرتے ہیں، بندہ بار بار ذکر اللہ کرتا ہے، بندہ جیسے ہی خاموش ہو جاتا ہے بندہ اپنی زبان کو درود میں لگا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو وہاں سے لذت مل رہی ہے، اس کو وہاں سے کیا مل رہا ہے؟ سکون مل رہا ہے۔ اگر آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، نیکوکار بن جائیں، عبادت کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ عبادت کی لذت جو ہے اس کے اسباب ہیں۔ عبادت کے اندر ہمارا اگر دل لگنا ہے تو اس کے کیا ہیں؟ اسباب ہیں۔ ایک رزق حلال کمانا اور دوسرا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے کو باعمل بناتی ہیں، صحبت بھی اس میں سے ایک عمل ہے۔ آپ نماز پڑھ کر باہر جا کر پھر
आवारा लोगों में बैठ जाएंगे तो फिर उसी तरह बातें करना शुरू हो जाए। आप इबादत करने आए हैं, जल्दी जल्दी इबादत कर, जिस तरह तरावी के अंदर आप अगर पुरानी किताबें देखें ना, सहाबा की ज़िंदगी में तरावी किस तरह होती थी। इस तरह तरावी होती थी कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में सहाबा फरमाते हैं हमें टेंशन लग जाती थी कि सहरी का वक़्त भी बाकी रहा है या नहीं रहा। यानी 20 तरावियाँ पूरी रात के अंदर पढ़ते थे। असी किवें पढ़ने घड़ियां नाल, ए मौलवी सही अद्धे घंटे 20 तरावियां पढ़ा दो। जरा मौलवी 20 तो 45 मिनट लावे, अद्धे घंटे तो 45 मिनट लावे, असी कहना मौलवी बदलोवे, ये तो सानू पौना घंटा तरावियां च खिलार दे। पहले ज़मानों में यूँ लोग इबादत की लज्जत लेते, सारी सारी रात इबादत कर, सानू नींद आई जाती है, असी कितने बैठे हुए कोई बयान सुनते किसी सोई जाने, असी कहने पता नहीं कितों मौलवी बयान ख़त्म करेगा, कितों जुम्मा होएगा। कई पीछे से रहो मौलवी साहब टाइम हो गया, जल्दी ना जुम्मा पढ़ाओ। यानी हमारा दिल इबादत में बहुत कम लगता है। वजह क्या है? कई इसके अंदर असबाब हैं। तो हदीस पाक क्या कह रही है? अपनी निगाहों की हिफाजत कर लो, अल्लाह ताला क्या देगा? इबादत के अंदर लज्जत अता फरमा देगा। हज़रत काब बिन अहबार, हज़रत काब अहबार फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक कहत पड़ गया। लोगों ने अर्ज़ की कि दुआ कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथ पहाड़ पर चलो। सब लोग पहाड़ पर चल पड़े तो आपने ऐलान फरमाया मेरे साथ कोई ऐसा शख्स ना आए जिसने कोई गुनाह किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने जानी है तो मेरे साथ कोई ऐसा शख्स ना आए जिसने कभी गुनाह किया। ये सुनकर सारे लोग ही पीछे हो गए। सारे गुनाहगार कोई ना कोई तो होता ही है। सिर्फ एक शख्स था बरखुल आबिद नाम का, एक आंख वाला आदमी था, वो साथ चलता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अर्ज़ की सुनी है। पूछा क्या तुम बिल्कुल बेगुनाह हो? अर्ज़ की या कलीम अल्लाह मुझे अपना और कोई जुर्म तो याद नहीं, अलबत्ता एक बात का तज़किरा करता हूँ, अगर वो गुनाह है तो मैं वापस चला जाता हूँ। फरमाया वो क्या है? अर्ज़ की एक दिन मैंने गुज़रगाह पर किसी की क़ियाम गाह में एक आँख से झांका, किसी के घर के अंदर एक आँख से झांका तो कोई खरा था। किसी के घर में इस तरह झांकने का मुझे बहुत सदमा हुआ। मैं खौफ़े खुदा से लरज़ उठा, मुझे नदामत का गलबा हुआ। जिस आँख से मैंने वो झांका था मैंने वो आँख निकाल दी। अगर मेरा ये अमल गुनाह है, हालांकि कोई बदनिगाही नहीं की, सिर्फ झांका, वो भी चलते चलते बंदे की नज़र पाड़ी जाती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो उसको अपने साथ लेकर पहाड़ पर पहुँचे, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और यूँ दुआ की या कुद्दूस तेरा ख़जाना कभी ख़त्म नहीं होता और बुख़ल तेरी सिफ्त नहीं, और अपने फ़ज़ल व करम से हम पर बारिश बरसा। इतने कहने की देर थी तो आप अलैहिस्सलाम और वो शख्स जो था वो बारिश से भीगता हुआ नीचे उतरे। यानी आँखों की हिफाजत सोशल मीडिया के अंदर तकरीबन नामुमकिन है। जब तक हमारी तन्हाई पाक नहीं, हमारी जलवत भी पाक नहीं, हमारी इबादत के अंदर लज्जत भी कोई नहीं। और जदीद तहकीक के मुताबिक सोशल मीडिया का बकसरत इस्तेमाल करना ये आँखों के लिए, जिस्म के लिए और दीगर मुआमलात के लिए नुकसानदेह, बल्कि दीनी एतबार से भी नुकसानदेह। हमारे यहाँ कहते हैं जो भी सर्च करना था ना फ़ौरन गूगल के अंदर सर्च करते हैं यूट्यूब। अब यूट्यूब गूगल के अंदर हर बद मज़हब ने, हर गुमराह शख्स ने मवाद डाला हुआ है। तलाक पहले देनी है तो किसी से नहीं पूछना, वो तो गुस्से जाके तलाक दे देनी है। जब तलाक दे दी फिर सारे मौलवी सारे फ़िरकों को सर्च करते हैं, केड़ा फ़िरका मतलब है, फिर आकर बहस करते हैं, मौलवी साहब वो तो इंज कहता है, वो फलां मौलवी तो इंज कहता है। और जितनी अब सर्च की है उतनी कभी पहले किसी से पूछ लिया होता तो तलाक ही ना होती तो इस अंदाज से होती थी कि बचत की कोई राह निकल आती। इसी तरह हदीसों के हवाले से मसला है कि हदीस जो है सर्च करेंगे
اور بد مذہبوں نے جس حدیث کو ضعیف موضوع کہا ہوگا فٹ سے وہ اٹھائیں گے اور فوراً کہہ دیں گے لو جی حدیث موضوع جے، اے حدیث ضعیف ہی جے۔ وہ تیری اپنی سرچ کا ہے، تیری اپنی تحقیق نہیں، کاپی پیسٹ۔ اسی طرح ناموں کا مسئلہ ہے، جندہ بھی نام پوچھو لوگ نا عجیب و غریب جا نام ہے جی، ایک ہی ہے نام جی، گوگل تو سرچ کیتا ہوں بیچارہ جنت دا پھل، جنت دا پودا، جنت کی کلی، حالانکہ عربی کے اندر وہ نام لغت کے اندر لب لب مر جو لب دا ہی کوئی نہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتوں لب گیا۔ وجہ کیا ہے کہ گوگل کے اندر جو ہے وہ سرچ انجن ہے، وہ اس لفظ کو سرچ کرتا ہے، اس کے متعلق جو جس نے غلط ملط کہا ہے اس نے نکال دینا۔ وہ مفتی تھوڑی ہے گوگل، اس نے تو بس اس لفظ کو سرچ کرنا ہے کہ اس جیسا لفظ کہاں ہے۔ اب غلط ملط سب کچھ چل رہا ہے، اسی طرح حدیثوں کے حوالے سے غلط ملط ترجمے، غلط ملط باتیں منسوب ہیں، قرآن کی آیات کے ترجمے غلط، ان کی تفاسیر غلط، منکرین حدیث تک اب اپنے سوشل میڈیا کے اندر لوگوں کو حدیثوں سے دور کر رہے ہیں، حدیثوں کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں۔ غار حرا کی حدیث کا انکار کر دیا، لو جی کتنے لیا کہ سب تو پہلی وہی غار حرا چاہیے، منکرین حدیث ہے۔ جوید غامدی جو ہے منکرین حدیث ہے، لوگوں کو حدیثوں کا انکار کرنے پہ لگاتے، اس کا فتنہ بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح دیگر لوگ ہیں۔ تو سوشل میڈیا ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا استعمال سارا پوزیٹیو سمجھ کے کر رہے ہو۔ کئی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اچھے بھلے تھے، لوگوں کے اندر بیٹھنے والے تھے، ایک دم سے وہ سائڈ پہ ہو گئے، ایک عرصے بعد جب پتہ چلا تھے سوشل میڈیا چلا کر وہ بد عقیدہ ہوئے ہیں۔ گمراہ لوگوں کے کلپ دیکھ کر، اس کے اعتراضات دیکھ کر، اس کی واردات دیکھ کر کہتے ہیں یہ صحیح کہندا ہے۔ ارے مسئلہ پتہ کیا ہے کہ کسی حدیث کے اوپر، کسی چیز کے اوپر جب کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو پہلے اس کا جواب اس مسلک کے بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر یہ اعتراض ہے، اس کا کیا جواب۔ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے اندر بیٹھ کر آج کل ڈاکٹر انجینئر قسم کے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں فقہ حنفی کے اوپر یا عقائد اہل سنت کے اوپر، یہ آج کے نہیں ہیں، یہ صدیوں پرانے کئی بد مذہب دنیا میں آئے، کئی ایسے آئے جنہوں نے فقہ حنفی کے اوپر اعتراض کیا، رفع یدین کی بحثوں کے اوپر ائمہ کرام کے مناظرے ہوتے رہے، وہ سارے دلائل سب کچھ موجود ہے، ہر اعتراض کا جواب کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہم کوئی لاوارث نہیں ہے، یا ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ حدیثوں کی کتابیں نہیں آتی کہ وہ لاطینی زبان ہی جی سانو آندی نہیں، تسی پر نہیں ہے نا جرا سانو پتہ ہی نہیں چل دیاں۔ ہر حدیث کا مطلب، ہر آیت کا مطلب، ہر اعتراض کا جواب الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن مقصد یہی ہے تھا بتانے کا کہ کسی اہل علم مستند عالم سے رجوع کیا ہے، اعتراض سنا، خود ہی اس کا فیصلہ کر لیا اور خود ہی کہا کہ میں تو بڑا پکا ہوں، میں نے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں، میں بڑا مضبوط ہوں، اور وہ آہستہ 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 اپنے اندر نیگیٹیوٹی شریعت کے مسائل کے اندر، اولیاء کرام کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر وہ اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اہل بیت کی شان میں غلو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سنے ہی اس نے کلپ اس لیول کے ہیں، اسی طرز کے وہ سنتا رہا ہے۔ اب فیس بک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جس کلپ کو دیکھ لیں گے نا، پھر آئندہ آپ کو اسی طرح کے کلپ آنا شروع ہو جائیں کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ لو جی اس کی سوچ جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے، وہ آپ کو اسی کے میسج آتے رہیں گے، آہستہ 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 آپ کے ذہن میں وہ باتیں بیٹھتی رہیں گی جب تک آپ اس کے بارے میں صحیح رہنمائی نہ لیں گے۔ اس لیے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی تھے اور بہت بڑے امام تھے، تو آپ سے جب کسی نے بد مذہب نے کہا نا میں آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں سناتا ہوں، آپ فرمایا تیرے منہ سے قرآن بھی نہیں سننا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کی کسی آیت کی ایسی تفسیر کر دے جو میرے دل میں بیٹھ جائے اور میں گمراہ ہو جاؤں۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ تابعی کا، اور عظیم تابعی حضرت ابن سیرین، بہت بڑے امام، انہوں نے کہا کہ بد مذہبوں سے قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر بھی نہیں سننی۔ اور اسی کہنا یار نہیں سب نو سنو ویکھو کی ہوتا ہے۔ یہ سب نو سنو نا بڑے سے بڑے عالم بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے۔ ہماری فیلڈ اگر تقابل دیان ہے تو پھر ہم سنیں گے سب کو، جب ہماری فیلڈ ہی تقابل دیان نہیں ہے تو ہم ایسے کوئی مسئلہ چھیڑ کے بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ لے کر بیٹھ جائیں، بعد میں اس کا جواب نہ دے سکیں، بعد میں اس کا جواب نہ ہے، تو عام عوام کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے؟ انہوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے اس کے الفاظ بھی ایسے ہیں یا نہیں،
ترجمے کے اندر ڈنڈی ہوتی ہے، قرآن کی آیت کے ترجمے کے اندر ڈنڈی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کا استعمال کئی اعتبار سے نقصان دہ ہے، ہم سب کو اس حوالے سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا مثبت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایسا بنائے جیسے اس کا محبوب اور وہ خود چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ